تو جہانگیر ترین کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سارا اس کو ٹائٹ کرنے والے آپ ہی تھے. جہانگیر ترین نے پھر لوگوں کو بتایا, راجہ ریاض بھی باتیں کرتے رہے, اور آپ نے ایک جگہ پہ ان کو کیا بھی دیا تھا کہ وہ کلیئر ہیں, اس میں سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, کلیئر تھے یا نہیں تھے, وہ شوگر مافیا ہیں نہیں ہیں, یہ تو بتائیں. سر شوگر مافیا کا چلیں پہلے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. شوگر مافیا کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ترین صاحب شوگر بیرن تو ہیں پاکستان کے, کیونکہ پاکستان کی جو شوگر پروڈکشن کا مور دین 21% از جے کے ٹی گروپ. ٹھیک ہے, کوئی اور گروپ جو ہے نا ان کے قریب جو آتا ہے وہ 5% پہ ہے. کسی اور کا اکیلے کا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یس, جے کے ٹی جو ان کی کمپنی ہے وہ اتنا اون کرتی ہے. جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے تو دیکھیے دو چیزیں ہیں. پرسنلی میری ترین صاحب سے بڑی اچھی دوستی تھی, اور یہ ترین صاحب کو بھی پتہ ہے. بلکہ میں جب پارٹی میں سیاست میں آیا تھا اینڈ ترین صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ کی, ایون ڈیورنگ دی جو ٹینیور تھا ہمارا. تو ایسا میرا ان کے ساتھ ذاتی تو کوئی چپکلش نہیں تھی. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب از اے بریلینٹ پولیٹیکل پلس بزنس مائنڈ. تو اس میں تو میری رائے کبھی تبدیل ہی نہیں ہوئی. جہاں تک انکوائری کی بات ہے وہ چھوڑیں, بہت لمبی قصہ ہے, اتنا شاید آپ کتنا اپنے وی لاگ میں چلائیں گے. چھوٹا سا اگر ہم اسے بتا سکیں کہ اس میں سے کیا نکلا گیا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شوگر کرائسس ہوا, اور یہ واحد کرائسس نہیں تھا. لیکن اگر صرف جے کے ٹی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو صرف ایک کمیشن بنا ہوتا. شوگر کرائسس ہوا, شوگر کمیشن بنا. ویٹ کرائسس ہوا, ویٹ کمیشن بنا. پیٹرول کرائسس ہوا, پیٹرول کمیشن بنا. ٹھیک ہے, آئی پی پی کا بھی ہوا, سوری بجلی کے اوپر بھی, آئی پی پیز کے اوپر بھی کمیشن بنا. تمام کمیشنز کی رپورٹ پبلک کی گئی ماں سوائے پاور سیکٹر. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ بھی ذرا پوچھ لیجیے گا. جب یہ کمیشن بن رہا تھا تو میں نے ایڈوائز کی تھی پرائم منسٹر کو بھی, اور ایک ہمارا سینئرز کا گروپ بھی تھا کہ یہ کمیشن نہ بنے. کیونکہ یار دیکھیں ویٹ کمیشن بنا کے ہم اس کی انکوائری کر کے نا اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ بھائی اس ملک میں کاروبار ہوتا ہی چوری سے. تو جب اس کا بنا تھا تو میں نے کہا جی اس میں سے آدھے تو ہمارے کیبنٹ کے لوگ ہیں, تو یہ نہ بنوائیں, یہ پھر کل ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. سارے تھے وہ لوگ, سارے تھے, ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں, وہی آن کرتے ہیں. اور گھپلا تو اس میں ہوتا ہے, تو اس لیے آپ نہ بنائیں کمیشن. ٹھیک ہے, آپ انکوائری کرا لیں پرائیویٹلی اور پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا, خان صاحب نے کہا نہیں. میں نے سیاسی مشورہ دیا تھا, یقین کریں. میں نے کہا جی دیکھیں. اچھا, پھر میں نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا, اس وقت تک تعلقات اچھے تھے نا. میں نے ترین صاحب کو کہا کہ سر یہ کمیشن بننے جا رہا ہے, آپ برائے مہربانی خان صاحب کو مشورہ دیں کہ یہ کمیشن نہ بنائیں. تو ترین صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرا دامن بالکل صاف ہے, آپ بنائیں, آپ نے جو انکوائری کرنی ہے کر لیں. تو میں نے بھی مذاق کیا تھا ان سے. میں نے کہا سر مینو اپنے پیچھے نہ پاؤ, یہ کمیشن بنا تو پتہ نہیں کیا نکلے گا. تب تک وہ آپ کے دوست تھے؟ میرے تو بعد میں بھی دوست تھے. وہ تو جب رپورٹ آ گئی سب کچھ ہو گیا تو مجھے انہوں نے میسج بھی کیا تھا, یو بروٹس. تو وہ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ جو ایک پروفیشنل کچھ میرٹ کے اوپر کرتا ہے وہ اپنی جگہ. پہلی تو بات ہے کمیشن کا سربراہ میں نہیں ہوں. ایز اے مشیر میرا کیا کام ہے؟ میرا کام ہے کہ آپ کو بہتر مشورہ دوں اور اس کے لیے ایک اچھی ٹیم سلیکٹ کر کے دے دوں. جب کمیشن بنا تو میں نے اس کے لیے انتخاب کیا واجد ضیاء صاحب کا, آنیسٹ مین. اس کمیشن کے اندر جو ممبرز لگائے گئے ایس سی سی پی سے, ایف بی آر سے, باقی لوگوں سے, آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ, یہ کمبینیشن بنایا گیا اور یہ انشور کیا کہ اس کے اندر گھپلا نہ ہو. ایون سو کہ اگر آپ دیکھیے کہ کمیشن کے دوران 2-3 لوگ کلوڈ بھی کر گئے تھے, ان کو پکڑا بھی اور ان کو سزا بھی دی, یہ بھی کیا. اب کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے, 550-600 صفحوں کی رپورٹ ہے. وائس صاحب اس رپورٹ کو پاکستان کے ٹاپ لائرز, دیکھیں نا ہم تو مطلب چھوٹے وکیلوں میں بھی نہیں آتے, لیکن جو ٹاپ لائرز ہیں پاکستان کے, انہوں نے, جن کو ہائر کیا گیا, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے, اس میں مخدوم علی خان صاحب بھی تھے, میرے استاد بھی ہیں. میں مخدوم صاحب کو ابھی بھی کہتا ہوتا ہوں سر میرا کمیشن آپ نے نہیں دیا, کیونکہ مخدوم صاحب نے ایک بڑی اچھی فیس لی ہوگی, اس میں 5-7 انہوں نے مقدمے کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہر فورم کے اوپر اس کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کیا گیا, اور ہر فورم کے اوپر یہ جواب آیا کہ کمیشن کی رپورٹ بالکل درست ہے, ایک لائن بھی اس کی چینج نہیں ہوئی. تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ نہیں کیا گیا. کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے. پاکستان کی شوگر انڈسٹری کے اندر کیا ہوتا ہے, مجھے ایک سمپل سی سوال کا جواب دے دیں یار. یہ دیکھیں پاکستان میں 100 بزنسز ہیں, ہر سیاستدان شوگر کا کام کیوں کرتا ہے؟
آپ کہہ رہے ہیں اس میں اصل گھپلا ہے بڑا. دیکھیں اس میں گھپلا یہ ہے کہ اس میں بڑا سیدھا سیدھا گھپلا ہے. کچھ گھپلے ایسے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ مجھے آج تک کرپٹو کرنسی کی سمجھ نہیں آئی. اتنا مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فراڈ ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ سمجھ نہیں آتا. لیکن اس شوگر والا تو سیدھا سیدھا گھپلا ہے نا جی. اس میں تو آپ نے چونکہ آپ یو ریلائی آن گورنمنٹ سبسڈیز اینڈ گورنمنٹ وہ, اور پھر آپ مارکیٹ کو وہ کرتے ہیں, جب وہی ڈیمانڈ سپلائی کو سپریس کر کے آپ سٹا بھی کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور یہ وہ کموڈٹی ہے جو کنزیوم ہونی ہے نا, اٹس اے ڈیلی ایٹ. تو اس وجہ سے اس کے اندر مارجن بہت زیادہ ہے. کہ دیکھیے آپ کی جو اس میں شوگر کی کاسٹ ہے, ٹوٹل کاسٹ جو پڑتی ہے نا اس فیکٹری والے کو, وہ 40 سے 50 روپے پڑتی جب ہم نے بنایا تھا. اس کے اوپر شوگر اب 100 کی بکے, 200 کی بکے. شوگر انڈسٹری والا کہتا ہے جی وہ مارکیٹ پیسے کھاتی ہے. ہم نے یہ ثابت کیا اس کے اندر کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, مارکیٹ پیسے نہیں. وہی مارکیٹ مینوپولیشن بھی وہ کرتا ہے. اس کے اندر جو سٹا ہو رہا ہوتا ہے ان میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ماننے کی چیز نہیں ہے کہ یار چیز بنانے والا میں ہوں, میں مطلب چیز بنا کے 5 روپے منافع کماؤں اور مارکیٹ والا 150 کما جائے. خان صاحب نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو جے کے ٹی کو نکال کے لاؤ, یا آپ کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ جے کے ٹی کو ہی کرنا ہے؟ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بطور مشیر 3.5 سال کام کیا, اور آئی واز کنسیڈرڈ ون آف دا کلوزسٹ جو کام کرتا تھا, کچن کیبنٹ کا حصہ کہہ لیں. مجھے آج تک عمران خان نے, جہانگیر ترین تو چھوڑیں, کبھی شہباز شریف, نواز شریف, مریم, کسی کے بارے میں عمران خان نے مجھے یہ نہیں کہا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے. ایون اس کے اندر چھوڑنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. علیم خان کا سب سے بڑا میں حامی تھا. علیم خان کی جب گرفتاری ہوئی, میں شروع دن سے کہتا رہتا کہ علیم خان صاحب کا جب سے چینل بنا ہے مجھے سکھ کا سانس نہیں آیا ان کی طرف سے. انہوں نے تن کے ہی رکھا ہوا ہے. لیکن نیور دا لیس میں علیم خان کا حامی اس لیے تھا کہ اس نے بڑا ساتھ دیا ہے پارٹی کا. ٹھیک ہے, یہ ساتھ چلتا رہا, یہ بھی ہوا ہے. میں نے کیبنٹ کو بریفنگ میں واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ علیم خان کی جو گرفتاری ہے یہ بیلنسنگ ہے. کون کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, میرے پاس غائب کالم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں, ایجنسیاں ہیں, باجوہ ہے, کوئی اور ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں تھا اس میں کچھ نہیں؟ سر دیکھیں نا, ایک یہ جو ایسٹس کے کیسز ہیں نا, یہ تو وہ جو نیب کے وہ انویسٹیگیٹر جو میاں صاحب کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے نا, اس انویسٹیگیٹر نے مجھے کوئی بات سنائی کہ میاں صاحب سے پوچھا کہ جی جب ان سے نا یہ ایسٹس کے کیس میں کوشچنس کر رہے تھے, تو میاں صاحب سے انہوں نے جب سوال کیے تو میاں صاحب کی قیادت میں وہ کہتے ہیں جی اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. میں نے کہا سر یہ تو آپ نے بتانا, اسی سے پوچھا. میں نے کہا سر یہ تو آپ نے بتانا ہے. میں کہا یار اب یہ جو مجھ سے آپ حساب مانگ رہے ہیں یہ تو میں اللہ کو بھی نہیں دے سکتا. یہ تو آپ کا وہ صراط مستقیم سے سخت ٹیسٹ ہے, تو اس کا تو جواب نہیں ہو سکتا. اب علیم خان کے اوپر بھی جو ایسٹس کا کیس تھا وہ یہی کیس تھا کہ یہ جو تمہارے پاس 100 روپیہ آیا ہے یہ کدھر سے آیا ہے اور کدھر سے نہیں آیا.